اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا۔ خضر نے موسیٰ سے فرمایا، میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ نہ ٹھہر سکیں گے؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ موسیٰ نے فرمایا، اگر اس کے بعد میں آپ سے کچھ پوچھوں تو پھر میرے ساتھ آپ نہ رہیے گا، بے شک میری طرف سے آپ کا عذر پورا ہو چکا۔ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک بستی انطاکیہ والوں کے پاس آئے تو اس کے باشندوں سے کھانا مانگا، تو انہوں نے ان کی مہمان نوازی سے صاف انکار کر دیا۔ پھر دونوں نے اس بستی میں ایک دیوار پائی جو گرنے ہی والی تھی، تو اس بندے نے اپنا دست مبارک لگا کر اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے فرمایا، اگر آپ چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے۔ قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا۔ خضر نے فرمایا، یہ میری اور آپ کی جدائی کا وقت ہے، اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتاؤں گا جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا۔ وہ جو کشتی تھی وہ کچھ محتاجوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر ثابت کشتی زبردستی چھین لیتا تھا، اور عیب دار ہوتی تو چھوڑ دیتا، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ مسلمان تھے، تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ ان کو سرکشی اور کفر پر مجبور کر دے گا۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب انہیں اس سے بہتر پاکیزہ اور بہت رحم دل اولاد عطا فرمائے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا۔ رہی وہ دیوار وہ شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا، تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور آپ کے رب کی رحمت سے اپنا خزانہ نکال لیں، اور یہ کچھ بھی میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا۔ اور اے حبیب، کفار آپ سے ذوالقرنین کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے میں ابھی ان کا ذکر تمہیں سناتا ہوں۔
حضرت ذوالقرنین کا نام سکندر ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری دنیا پر حکمرانی عطا فرمائی۔ إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا۔ بے شک ہم نے انہیں زمین میں سلطنت عطا فرمائی اور ضروریات سلطنت کی ہر چیز کا ساز و سامان عطا فرمایا۔ فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا۔ تو وہ مغرب کی جانب ایک راستے کے پیچھے چلے، یعنی سفر کی تیاری شروع کی، یہاں تک کہ جب وہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچے تو اسے سیاہ کیچڑ کے ایک چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا، اور انہیں وہاں ایک کافر قوم ملی۔ ہم نے فرمایا اے ذوالقرنین، یا تو آپ انہیں سزا دیں اور ایمان قبول نہ کرنے والوں کو قتل کریں، یا ایمان لانے پر ان کے ساتھ بھلائی اختیار کریں اور انہیں دین کے احکام سکھائیں۔ قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا۔ ذوالقرنین نے عرض کی کہ جس نے ظلم کیا یعنی ایمان نہ لایا، اسے تو ہم جلد ہی دنیا میں قتل کر کے سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف قیامت میں لوٹایا جائے گا تو وہ اسے سخت ترین عذاب دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا۔ اور جو ایمان لایا اور اس نے نیک کام کیا تو اس کا بدلہ بھلائی یعنی جنت ہے، اور عنقریب ہم اسے ایسے کام کا حکم دیں گے جس کا بجا لانا آسان ہوگا۔ ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا۔ پھر وہ مشرق کی جانب ایک راستے کے پیچھے چلے، یعنی سفر کی تیاری شروع کی، یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ پہنچے تو اسے ایسی قوم پر نکلتا پایا جن کے لیے ہم نے سورج کی دھوپ سے بچنے کے لیے پہاڑ، درخت وغیرہ کی کوئی آڑ نہیں رکھی تھی۔ كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا۔ بات اسی طرح ہے جس طرح ہم نے فرمایا، اور جو کچھ ذوالقرنین کے پاس تھا سب کو ہمارا علم گھیرے ہوئے ہے، یعنی ہم سے کچھ پوشیدہ نہیں۔ ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا۔ پھر وہ شمال کی جانب ایک راستے کے پیچھے چلے، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو انہوں نے ان پہاڑوں کے سامنے کچھ ایسے لوگ پائے جو ان کی کوئی بات سمجھتے معلوم نہیں ہوتے تھے، یعنی ان کی زبان لغت مختلف تھی۔ قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا۔ پھر ترجمان یا اشارے کے ذریعے انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، بے شک ان پہاڑوں کے پیچھے رہنے والے یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال مقرر کر دیں اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں تاکہ ہم ان کے شر سے محفوظ رہیں۔
قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا۔ ذوالقرنین نے فرمایا وہ چیز یعنی مال و اسباب وغیرہ جس پر مجھے میرے رب نے قدرت دی ہے وہ تمہارے مال سے بہتر ہے، تو تم میری مدد طاقت سے کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ میرے پاس لوہے کے تختے لاؤ، یہاں تک کہ جب وہ لوہے کے تختوں کی دیوار دونوں پہاڑوں کے کناروں سے برابر کر دی، ذوالقرنین نے فرمایا پوری قوت سے آگ دہکاؤ، یہاں تک کہ جب اس لوہے کو آگ کر دیا تو فرمایا میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ کہ میں اس پر انڈیل دوں۔ فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، تو یاجوج اور ماجوج نہ اس دیوار پر چڑھ سکے اور نہ اس میں سوراخ کر سکے۔ قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا۔ ذوالقرنین نے فرمایا یہ دیوار میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا یاجوج اور ماجوج کے نکلنے کا وعدہ آئے گا یعنی قرب قیامت میں تو اسے پاش پاش کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا۔ اور اس دن ہم یاجوج اور ماجوج کو چھوڑ دیں گے کہ وہ تیز موجوں کی طرح آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم تمام مخلوق کو اکٹھا کر لائیں گے، اور ہم اس دن جہنم کافروں کے سامنے لائیں گے۔ الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا، وہ جن کی آنکھوں پر میری یاد سے پردہ پڑا تھا اور وہ بغض و عداوت کے سبب حق بات نہ سن سکتے تھے۔ أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا۔ تو کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو جنہیں وہ پوجتے ہیں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ کو اپنا مددگار بنا لیں گے؟ وہ تو خود ان کی پوجا پاٹ سے بیزار ہیں، بے شک ہم نے کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، آپ فرما دیجئے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ سب سے زیادہ ناقص عمل کن لوگوں کے ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں وہ یہود و نصارہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ خوارج ہیں، یعنی وہ لوگ جنہوں نے معاذ اللہ صحابہ علیہم رضوان پر شرک کا الزام لگایا۔ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ان لوگوں کے جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں گم ہو گئی، آخرت میں ان کے لیے کوئی ثواب نہیں، اور وہ اس خیال میں ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔
أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں اور قیامت کے دن اس سے ملنے کا انکار کیا تو ان کے سب اعمال برباد ہو گئے، تو ہم قیامت کے دن ان کے اعمال کے لیے کوئی وزن قائم نہ کریں گے۔ ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا۔ یہ جہنم ان کا بدلہ ہے اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کو مذاق بنا لیا۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کی مہمانی کے لیے فردوس کے باغات ہیں، یعنی جنت الفردوس ہے ان کے لیے، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے اور ان سے کوئی دوسری جگہ بدلنا نہ چاہیں گے۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ آپ فرما دیجئے اگر سمندر میرے رب کی باتوں کو لکھنے کے لیے سیاہی بن جائے تو ضرور سمندر ختم ہو جائے گا اور میرے رب کی علم و حکمت کی باتیں ختم نہ ہوں گی، اگرچہ ہم ویسا ہی اور سمندر اس کی مدد کے لیے لے آئیں۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ آپ فرما دیجئے ظاہر صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں، البتہ میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ میرا اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ کاف ہا یا عین صاد۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے بتانے سے اس کے محبوب جانتے ہیں۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ یہ آپ کے رب کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی۔ اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ جب انہوں نے اپنے رب کو آہستہ سے پکارا، عرض کی اے میرے رب، بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور سر میں بڑھاپا چمکنے لگا، یعنی سر کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ اے میرے رب، میں تجھے پکار کر کبھی محروم نہ رہا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا۔ اور مجھے اپنے بعد اپنے شریر رشتہ داروں کا ڈر ہے
کہ کہیں وہ دین میں خرابی نہ پیدا کر دیں، اور میری بیوی بانجھ ہے تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث یعنی بیٹا عطا فرما۔ يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا۔ وہ علم و نبوت میں میرا جانشین ہو اور میرے دادا یعقوب کی اولاد کا بھی وارث ہو، اور اے میرے رب اسے اپنا پسندیدہ بنا۔ يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا۔ اللہ نے فرمایا، اے زکریا، ہم آپ کو ایک لڑکے کی خوشخبری سناتے ہیں جن کا نام یحییٰ ہے، اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی دوسرا نہ بنایا۔ قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا۔ عرض کی، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ میری بیوی تو بانجھ ہے اور میں انتہائی بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا۔ فرمایا، اسی طرح بڑھاپے کی حالت میں ہوگا۔ آپ کے رب نے فرمایا، وہ مجھے آسان ہے، اور اس سے پہلے میں نے آپ کو اس وقت بنایا جب آپ کچھ بھی نہ تھے۔ قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا۔ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا۔ زکریا نے عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے جس سے مجھے اپنی زوجہ کے حاملہ ہونے کی خبر ہو جائے اور میں اس وقت سے تیرے شکر میں مشغول ہو جاؤں۔ فرمایا، آپ کی نشانی یہ ہے کہ آپ تندرست ہونے کے باوجود 3 رات دن لوگوں سے کلام نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ آپ مسجد میں 3 دن اور رات عبادت میں مصروف رہے اور لوگوں سے کلام کرنے پر قادر نہ تھے، ضرورتاً اشارے سے گفتگو فرماتے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے زبان کھل جاتی۔ تو وہ اپنے لوگوں کے سامنے مسجد سے باہر آئے تو انہیں اشارے سے کہا کہ صبح اور شام تسبیح کرتے رہو۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا۔ یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد اللہ نے ان سے فرمایا، اے یحییٰ، کتاب یعنی توریت کو مضبوطی سے تھام لیں، اور ہم نے انہیں بچپن ہی میں نبوت دی اور اپنے پاس سے مہربانی اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ انتہائی پرہیزگار تھے۔ وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا۔ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکش نافرمان نہ تھے۔ وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا۔ اور یحییٰ پر سلامتی ہے ان کی پیدائش کے دن اور ان کی وفات کے دن، اور جس دن وہ زندہ اٹھائے جائیں گے۔ واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا۔ اور اے حبیب، کتاب یعنی قرآن میں مریم کا ذکر پڑھ کر سنائیے جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر عبادت کے لیے مشرق کی طرف ایک مکان میں چلی گئیں۔ فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا۔
تو انہوں نے لوگوں کی طرف سے اپنے لیے ایک پردہ بنا لیا، تو اس کی طرف ہم نے اپنے محبوب فرشتے جبریل کو بھیجا۔ وہ اس کے سامنے ایک تندرست آدمی کے روپ میں ظاہر ہوئے تاکہ فرشتے کی صورت سے خوف زدہ نہ ہوں۔ قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا۔ مریم نے انہیں دیکھ کر کہا، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، میرے قریب نہ آ اگر تجھے خدا کا ڈر ہے۔ قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا۔ جبریل نے کہا، میں تو صرف تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دوں۔ قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا۔ مریم نے کہا، میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو کسی آدمی نے نکاح کر کے ہاتھ تک نہ لگایا، نہ میں بدکار ہوں۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا۔ جبریل نے کہا، تمہارے رب نے فرمایا ہے یوں ہی ہوگا کہ بغیر باپ کے اولاد دینا یہ میرے لیے آسان ہے، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت بنائیں، اور اس کام کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا۔ اب مریم نے اسے پیٹ میں لیا، یعنی حاملہ ہو گئیں، اور اسے لے کر شہر سے ایک دور جگہ پر چلی گئیں۔ پھر بچے کی پیدائش کا درد انہیں ایک خشک کھجور کے درخت کے تنے تک لے آیا۔ مریم رسوائی کے خوف سے کہنے لگیں، اے کاش میں اس حال سے پہلے مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو جاتی جسے کوئی جانتا نہ ہوتا۔ فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا۔ پس جبریل نے انہیں درخت کے نیچے سے پکارا کہ غمگین نہ ہوں، بے شک آپ کے رب نے آپ کے نیچے ایک نہر بہا دی ہے، اور کھجور کے درخت کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف ہلائیں، آپ پر تازی پکی کھجوریں گریں گی، پس آپ کھجور کھائیں اور پانی پئیں اور بیٹے سے آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ پھر جب آپ کسی آدمی کو بچے کے بارے میں سوال کرتا دیکھیں تو اشارے سے کہہ دیں، میں نے رحمان کے لیے خاموشی کے روزے کی منت مانی ہے، تو آج ہرگز کسی آدمی سے بات نہ کروں گی۔ پہلے زمانے میں بولنے اور کلام کرنے کا بھی روزہ ہوتا تھا، جیسے کہ ہماری شریعت میں کھانے اور پینے کا روزہ ہوتا ہے۔ ہماری شریعت میں چپ رہنے کا روزہ نہیں۔ حضرت مریم کو خاموشی کی منت کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کلام فرمائیں، اور ان کا کلام فرمانا مضبوط دلیل ہو جس سے تہمت زائل ہو جائے۔ فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا۔ پھر وہ اسے گود میں اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں۔ انہوں نے کہا، اے مریم، بے شک تم نے بہت بری بات کی۔ يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارا باپ
عمران برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں حنا بدکار تھی۔ فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا۔ اس پر مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو، تو غصے سے وہ بولے ہم جھولے میں لیٹے ہوئے بچے سے کیسے بات کریں؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا۔ عیسیٰ بول اٹھے بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب یعنی انجیل دی اور غیب کی خبریں دینے والا نبی بنایا، اور میں جہاں کہیں بھی رہوں اس نے مجھے بابرکت یعنی نفع پہنچانے والا بنایا، اور جب تک میں زندہ رہوں اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید فرمائی ہے، اور اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا بنایا، اور مجھے متکبر بدبخت نہیں بنایا۔ والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا۔ اور مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مجھے موت آئے اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں۔ ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون۔ یہ عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں، یہ سچ بات ہے جس میں اہل کتاب شک کرتے ہیں۔ ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ ان باتوں سے پاک ہے، جب وہ کسی کام کا حکم فرماتا ہے تو اس سے یہی فرماتا ہے ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ اور عیسیٰ نے کہا بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، لہذا اس کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم۔ پھر عیسائیوں کے گروہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپس میں اختلاف کیا، کسی نے خدا یا اس کا بیٹا یا نبی وغیرہ کہا، تو ہلاکت ہے کافروں کے لیے بڑے دن یعنی قیامت کے دن کی حاضری سے۔ اسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين۔ جس دن وہ ہمارے پاس حاضر ہوں گے تو خوب سنیں گے اور خوب دیکھیں گے اور ساری باتوں کو حق مانیں گے، مگر آج ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون۔ اور اے محبوب آپ انہیں پچھتاوے کے دن کا ڈر سنائیے جب جنت و دوزخ کا فیصلہ ہو چکے گا اور ابھی وہ غفلت میں ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون۔ بے شک سب فنا ہو جائیں گے اور زمین اور اس پر جو کچھ ہے ہم سب کے وارث ہوں گے، اور وہ ہماری ہی طرف جزا کے لیے لوٹائے جائیں گے۔ واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا۔ اور کتاب یعنی قرآن میں ابراہیم کا تذکرہ کیجیے، بے شک وہ ہمارے بہت ہی سچے نبی تھے۔ إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔
جب وہ اپنے باپ یعنی آزر سے بولے اے میرے باپ، کیوں ایسے کو پوچھتا ہے جو نہ سنے نہ دیکھے اور نہ تیرے کچھ کام آئے۔ اس آیت کریمہ میں جو باپ فرمایا گیا ہے، یہاں باپ سے مراد چچا آزر ہے، نہ کہ حقیقی والد جن کا نام طارق ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے آباء و امہات میں کوئی مشرک نہیں ہوا۔ واضح رہے کہ عرف میں چچا کو باپ بھی کہا جاتا ہے۔ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا۔ اے میرے باپ، بے شک میرے پاس وہ علم آیا جو تجھے نہ آیا، لہٰذا تو دین قبول کر کے میرے پیچھے چلا آ، میں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا۔ اے میرے باپ، شیطان کا بندہ نہ بن، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا۔ اے میرے باپ، میں ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمان کا کوئی عذاب پہنچے، پھر تو شیطان کا ساتھی ہو جائے۔ قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا۔ آزر نے جواباً کہا اے ابراہیم، کیا تو میرے خداؤں سے منہ پھیرتا ہے؟ بے شک اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھراؤ کروں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے لا تعلق ہو جا۔ قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا۔ ابراہیم نے کہا بس تجھے دور سے سلام ہے، میں عنقریب تیرے لیے اپنے رب سے بخشش یعنی ہدایت کی دعا کروں گا، بے شک وہ مجھ پر مہربان ہے۔ وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا۔ اور اب میں تم سے اور جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو ان سے الگ ہوتا ہوں، یعنی بیت المقدس کی طرف ہجرت کرتا ہوں اور وہاں میں اپنے رب کی عبادت کروں گا، مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کر کے بد نصیب نہیں رہوں گا۔ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا۔ پھر جب ابراہیم نے ان سے اور ان کے معبودوں سے جن کو وہ اللہ کے سوا پوچھتے تھے کنارہ کر لیا تو ہم نے اسے اسحاق بیٹا اور یعقوب پوتا عطا کیے، اور ہم نے ہر ایک کو نبی بنایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ اور ہم نے انہیں اپنی رحمت یعنی مال و اولاد کی کثرت عطا کی اور ان کے لیے سچی بلند ناموری رکھی کہ ہر دین والے ان کا احترام کرتے ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اور اے حبیب، کتاب میں موسیٰ کے واقعے کو ذکر کیجیے، بے شک وہ ہمارے منتخب کیے ہوئے اور غیب کی خبریں بتانے والے رسول تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ اور ہم نے موسیٰ کو طور پہاڑ کی دائیں جانب سے ندا فرمائی اور اپنا راز کہنے کے لیے ان کو اپنا قرب عطا فرمایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا۔ اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے ان کے بڑے بھائی
ہارون کو ان کی مدد کے لیے نبوت عطا فرمائی۔ واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا۔ اور اے حبیب کتاب یعنی قرآن میں اسماعیل کا تذکرہ کیجیے، بے شک وہ وعدے کے سچے اور غیب کی خبریں بتانے والے رسول تھے۔ وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا۔ اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور وہ اپنے رب کے نزدیک بہت پسندیدہ بندے تھے۔ واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا۔ اور اے محبوب کتاب میں ادریس کے واقعے کو ذکر کیجیے، بے شک وہ سچے نبی تھے اور ہم نے انہیں بلند مکان یعنی آسمان پر زندہ اٹھا لیا۔ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا۔ یہ انبیاء میں سے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا آدم کی اولاد سے اور ان لوگوں کی اولاد سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد سے، اور ان میں سے جنہیں ہم نے سیدھا راستہ دکھایا اور چن لیا۔ یہ سب وہ عظیم لوگ ہیں کہ ان کے سامنے جب رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی تو وہ سجدہ کرتے اور روتے ہوئے زمین پر گر جاتے ہیں۔ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ پھر ان کے بعد ان کی جگہ وہ نالائق لوگ آئے جنہوں نے نمازیں ضائع کی اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، تو وہ ان قریب جہنم کے بدترین گڑھے غی میں پہنچیں گے۔ إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا۔ لیکن جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا۔ ہمیشہ کے رہنے کے وہ باغات جن کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے غیب میں کیا، بے شک اس کا وعدہ آنے والا ہے، یعنی ایمان والوں کو جنت میں داخل ہونا ہے۔ لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا۔ وہ ان باغات میں کوئی بیکار بات نہ سنیں گے مگر فرشتوں کا اور آپس کا سلام سنیں گے، اور جنت میں ان کو صبح اور شام رزق دیا جائے گا۔ تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا۔ یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہے گا۔ اگلی آیت کریمہ کے تحت حدیث پاک کو ذکر کیا گیا کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دن جبریل سے فرمایا، اے جبریل، تم جتنا ہمارے پاس آتے ہو اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، چنانچہ ارشاد فرمایا، وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا۔ اور ہم فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں اترتے، اسی کا ہے جو کچھ ہمارے آگے ہے یعنی آخرت، اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے یعنی دنیا، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے،
اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں۔ رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا۔ وہ آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا مالک ہے، تو اس کی عبادت کرو اور اس کی بندگی پر قائم رہو۔ تو کیا اس کے نام کا دوسرا جانتے ہو؟ نہیں تو کوئی اس کا شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایسا وحدہ لا شریک ہے کہ نام میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس کی وحدانیت اتنی ظاہر ہے کہ مشرکین نے بھی اپنے کسی معبود باطل کا نام اللہ نہیں رکھا۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا۔ اور مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرنے والا انسان کہتا ہے، کیا جب میں مر جاؤں گا تو ضرور دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا؟ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا۔ کیا اس انسان کو یاد نہیں کہ ہم نے اس سے پہلے اسے پیدا کیا تھا جب کہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ یعنی جو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ کر سکتا ہے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا۔ اے حبیب تمہارے رب کی قسم، ہم ان قیامت کے منکروں کو اور شیطانوں کو ضرور اکٹھا کریں گے، پھر ضرور انہیں دوزخ کے آس پاس یوں حاضر کریں گے کہ گھٹنوں کے بل وہ گرے پڑے ہوں گے۔ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا۔ پھر جہنم میں سب سے پہلے داخل کرنے کے لیے ہم کفار کے ہر گروہ سے نکالیں گے جو ان میں رحمان کی نافرمانی کرنے میں سب سے زیادہ بے باک ہوگا۔ ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا۔ یقیناً ہم ان لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو سب سے پہلے اس آگ میں جلنے کے زیادہ مستحق ہیں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اور تم میں سے ہر شخص کا گزر دوزخ پر ہوگا، یعنی اسے پل صراط سے گزرنا ہوگا، اور یہ بات آپ کے رب کے ذمے قطعی طے شدہ ہے۔ ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا۔ پھر ہم پرہیزگاروں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا۔ اور جب ان کافروں پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کافر گھمنڈ میں غریب مسلمانوں سے کہتے ہیں، ہم میں اور تم میں دونوں فریقوں میں کون سا فریق رہائش کے لحاظ سے زیادہ بہتر اور مجلس یعنی ساتھیوں کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے؟ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا۔ اور ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو نافرمانی کے سبب ہلاک کر دیا جو ساز و سامان اور شکل و صورت میں ان سے بہتر تھے۔ قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا۔ آپ فرمائیے جو گمراہی میں غرق ہوں پھر رحمان انہیں خوب ڈھیل دے دے یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں اس چیز کو جس کا انہیں وعدہ دیا گیا ہے، یا تو عذاب یعنی دنیا میں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل، یا قیامت میں رسوائی اور عذاب،
تو اب جان لیں گے کہ ٹھکانے کے لحاظ سے کون بدتر اور فوج کے اعتبار سے کون کمزور، مومن یا کافر۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا۔ اور جنہوں نے ہدایت پائی یعنی ایمان قبول کر لیا، اللہ انہیں اور ہدایت میں بڑھائے گا یعنی نیکی کی توفیق اور استقامت دے گا، اور باقی رہنے والی نیک باتوں کا آپ کے رب کے یہاں سب سے بہتر ثواب اور سب سے اچھا انجام۔ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا۔ کیا آپ نے اس کافر شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہنے لگا مجھے اگلے جہاں میں ضرور مال و اولاد دیے جائیں گے؟ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا۔ کیا وہ غیب پر آگاہ ہو گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، جو کچھ وہ کہتا ہے ہم اسے لکھ رکھیں گے اور اسے بہت لمبا عذاب دیں گے۔ ونرثه ما يقول ويأتينا فردا۔ اور جو چیزیں مال اور اولاد کہہ رہا ہے اس کے ہم ہی وارث ہوں گے اور وہ ہمارے پاس اکیلا ہی آئے گا۔ واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا۔ اور کافروں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے تاکہ وہ بت اللہ کے عذاب کے مقابلے میں ان کی مدد کریں۔ كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا۔ ہرگز نہیں، بہت جلد وہ بت ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے، یعنی اللہ تعالی بتوں کو زبان دے گا اور یہ کہیں گے یا رب انہیں عذاب دے۔ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى۔ ہم نے تمہیں زمین ہی سے پیدا کیا اور موت کے بعد تمہیں پھر اسی میں لے جائیں گے اور قیامت کے دن اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى۔ اور بے شک ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں جو موسیٰ کو عطا فرمائی تھیں، تو اس نے ان نشانیوں کو جھٹلایا اور حق قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى۔ وہ بولا اے موسیٰ، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ تم اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہماری زمین مصر سے نکال دو؟ تو ہم بھی ضرور تمہارے سامنے ایسا ہی جادو لائیں گے جیسا تم لائے ہو، تو تم ہمارے اور اپنے درمیان کسی ہموار کھلی جگہ میں جادو کے مقابلے کے لیے ایک وعدہ اور وقت مقرر کر لو جس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں اور نہ تم۔ قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى۔ موسیٰ نے فرمایا تمہارے ساتھ تمہاری عید کے دن کا وعدہ ہے اور یہ کہ سب لوگ چاش کے وقت یعنی جب روشنی خوب پھیل چکی ہو جمع کیے جائیں۔ فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى۔ پھر فرعون وہاں سے واپس چلا گیا اور اپنے مکر و فریب یعنی بہت سے جادوگروں کو جمع کیا، پھر وعدے کے مقررہ دن سب کو لے کر آیا۔
قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى۔ موسیٰ نے جادوگروں سے فرمایا تمہاری خرابی ہو، تم اللہ پر جھوٹ نہ باندھو ورنہ وہ تمہیں عذاب سے ہلاک کر دے گا، اور بے شک وہ نامراد رہا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یعنی اس کا شریک ٹھہرایا۔ فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى۔ تو یہ سن کر جادوگر اپنے معاملے میں آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ بعض بولے موسیٰ جادوگر نہیں ہو سکتے، اور انہوں نے چھپ کر مشورہ کیا کہ اگر موسیٰ غالب آ گئے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ پھر فرعون کے خوف سے علل اعلان کہنے لگے بے شک یہ دونوں یعنی موسیٰ اور ہارون ضرور جادوگر ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری زمین مصر سے نکال دیں اور تمہارا اچھا دین لے جائیں یعنی اسے مٹا دیں۔ تو اپنے جادو کے سارے داؤ پیچ جمع کر لو، پھر صفے بنا کر موسیٰ کے مقابلے میں آ جاؤ، اور بے شک آج وہی کامیاب ہوگا جو غالب رہا۔ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى۔ جادوگر بولے اے موسیٰ یا تو آپ اپنا عصا زمین پر ڈالیں یا پہلے ہم اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں۔ قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى۔ موسیٰ نے فرمایا بلکہ پہلے تم ہی ڈالو۔ چنانچہ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈال کر لوگوں کی نگاہوں پر جادو کر دیا اور ان کی نظر بندی کر دی، تو اچانک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کے خیال میں سانپ بن کر دوڑتی ہوئی معلوم ہوئیں۔ تو موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا کہ کہیں جادوگر غالب نہ آ جائیں۔ قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى۔ ہم نے فرمایا اے موسیٰ آپ کچھ خوف نہ کریں، بے شک آپ ہی غالب رہیں گے، اور آپ کے دائیں ہاتھ میں جو عصا ہے اسے زمین پر ڈال دیں تو وہ جادوگروں کی بنائی ہوئی تمام چیزوں کو نگل جائے گا۔ بے شک انہوں نے جو کچھ بنایا وہ جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر کہیں بھی آ جائے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، تو تمام جادوگر اللہ کی توفیق سے سجدے میں گرا دیے گئے۔ وہ کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى۔
فرعون غضبناک ہو کر ان سے بولا، کیا تم میری اجازت سے پہلے ہی موسیٰ پر ایمان لے آئے؟ یقیناً ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ تمہارا بڑا استاد ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، تو مجھے قسم ہے کہ ضرور میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا، اور ضرور تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی چڑھاؤں گا، اور ضرور تم جان جاؤ گے کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر تک باقی رہنے والا ہے، میرا یا موسیٰ کے رب کا۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى۔ وہ فرعون سے بولے، ہمیں اپنے پیدا کرنے والے رب کی قسم، ہم تجھے اور تیری باتوں کو ان روشن دلیلوں پر ہرگز ترجیح نہ دیں گے جو ہمارے پاس آ گئیں، تو تجھے ہمارے خلاف جو کرنا ہے کر لے، تو صرف اس دنیا کی زندگی میں ہی حکم چلا سکتا ہے۔ بے شک ہم اپنے رب پر سچے دل سے ایمان لائے تاکہ وہ ہماری خطائیں اور وہ جادو کا گناہ بخش دے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا، اور اللہ سب سے بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا۔ بے شک جو اپنے رب کے حضور مجرم ہو کر یعنی کفر کے ساتھ آئے گا تو بے شک اس کے لیے جہنم ہے، جس میں نہ وہ مرے گا اور نہ ہی آرام سے جی سکے گا، بلکہ سخت عذاب میں مبتلا ہوگا۔ ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى۔ اور جو اس کی بارگاہ میں ایمان کے ساتھ آئے جبکہ اس نے اچھے کام بھی کیے ہوں تو انہی لوگوں کے لیے بلند درجے ہوں گے، ہمیشہ رہنے کے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بدلہ ہے اس کا جو کفر اور گناہ سے پاک ہوا۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو راتوں رات مصر سے لے جائیں، اور جب دریا کے کنارے پہنچیں تو ان کے لیے دریا میں اپنا عصا مار کر خشک راستہ نکال دیں، آپ کو نہ تو فرعون کے پکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ ہی ڈوبنے کا کوئی خطرہ۔ فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى۔ موسیٰ اپنی قوم کو لے کر چلے تو فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا تو دریا کی عظیم موجوں نے انہیں ڈھانپ لیا جیسا ڈھانپنا چاہیے تھا، اور فرعون اپنے لشکروں سمیت غرق ہو گیا۔ اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور انہیں سیدھی راہ نہ دکھائی۔ يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى
كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى۔ اللہ نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، بے شک ہم نے تمہیں تمہارے دشمن فرعون سے نجات دی، اور ہم نے تم سے کوہ طور کی دائیں جانب توریت عطا کرنے کا وعدہ کیا، اور ہم نے تم پر من و سلوہ یعنی خاص قسم کا میٹھا اور نمکین کھانا اتارا۔ تم ان پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا فرمائیں، اور اس میں ناشکری کر کے حد سے نہ بڑھو، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہوا بے شک وہ جہنم میں گرا اور ہلاک ہوا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى، اور بے شک میں ضرور اس شخص کو بخشنے والا ہوں جس نے کفر سے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک کام کیے، پھر مرتے دم تک ہدایت پر ثابت قدم رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 افراد کے ساتھ توریت لینے کے لیے کوہ طور پر تشریف لائے تو کلام الہی کے شوق میں آپ ان سے آگے بڑھ گئے اور انہیں پیچھے چھوڑ دیا۔ اس پر اللہ تعالی نے فرمایا، وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، ارے موسیٰ، آپ نے میرے پاس آنے میں اپنی قوم سے کیوں جلدی کی؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى، موسیٰ نے عرض کی، وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، اور اے میرے رب، میں تیری بارگاہ میں جلدی کر کے اس لیے حاضر ہوا تاکہ تو زیادہ راضی ہو۔ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، اللہ نے فرمایا، بے شک ہم نے آپ کے کوہ طور پر آنے کے بعد آپ کی قوم کو آزمائش میں ڈالا اور انہیں سامری نے بچھڑے کی پوجا میں لگا کر گمراہ کر دیا۔ فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي۔ تو موسیٰ انتہائی جلال اور افسوس کی حالت میں اپنی قوم کی طرف لوٹے اور فرمایا، اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے توریت عطا کرنے کا اچھا وعدہ نہ فرمایا تھا؟ تو کیا تم پر میرے جانے کے بعد بہت لمبی مدت گزر گئی تھی کہ تم حق چھوڑ کر بچھڑے کو پوجنے لگے، یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو تو تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی اور ایمان پر قائم نہ رہے۔ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي۔ قوم نے کہا، ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، لیکن ہم سے فرعون کی قوم کے زیورات کے بھاری بوجھ اٹھوائے گئے تھے، تو ہم نے انہیں سامری کے کہنے پر آگ میں ڈال دیا۔ پھر اسی طرح سامری نے اپنے حصے کے زیورات کو آگ میں ڈالا۔ پھر اس نے ان زیورات سے بنی اسرائیل کے لیے بچھڑے کا ایک مجسمہ تیار کر کے نکالا جو گائے جیسی آواز نکالتا تھا۔ سامری نے بچھڑے کا مجسمہ بنانے کے بعد جب اس میں وہ خاک ڈالی
جو اس نے حضرت جبریل علیہ السلام کی گھوڑی کے قدموں کے نشانات سے اٹھائی تھی، جس کا ذکر اگلے رکوع آیت نمبر 96 میں ہے، تو وہ بچھڑا زندہ ہو کر گائے کی طرح آواز نکالنے لگا۔ تو سامری اور اس کے لوگوں نے کہا، یہ ہے تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود۔ موسیٰ تو اپنے رب کو یہاں بھول گئے۔ افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، تو کیا یہ گمراہ لوگ اتنا بھی نہیں دیکھتے کہ وہ بچھڑا انہیں کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا، اور نہ وہ ان کے لیے کسی نقصان کا مالک ہے اور نہ کسی نفع کا۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي۔ اور بے شک ہارون نے موسیٰ کے واپس آنے سے پہلے ہی ان لوگوں سے فرما دیا تھا کہ اے میری قوم، تم اس بچھڑے کی وجہ سے محض فتنے میں پڑ گئے ہو، لہٰذا اسے نہ پوجو، اور بے شک تمہارا رب رحمان ہے، تو تم میری پیروی کرو اور میرا حکم مانو۔ قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى۔ وہ ہارون سے کہنے لگے، ہم تو اس بچھڑے کی پوجا پر اس وقت تک جم کر بیٹھے رہیں گے جب تک موسیٰ ہمارے پاس لوٹ کر نہ آ جائیں۔ قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے توریت لے کر واپس تشریف لائے اور آپ نے قوم کو بچھڑے کی پوجا کرتے پایا، تو غیرت ایمانی کے جوش سے حضرت ہارون کے سر اور داڑھی کے بال پکڑ کر موسیٰ نے فرمایا، اے ہارون، جب آپ نے انہیں گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا تو آپ کو کس چیز نے روکا کہ آپ میرے پیچھے چلے آتے؟ تو کیا آپ نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي۔ ہارون کہنے لگے، اے میری ماں کے بیٹے، میرے پیارے بھائی، آپ غصے میں میری داڑھی اور میرے سر کے بال نہ پکڑیں۔ قوم کو چھوڑ کر آپ کے پاس آنے میں مجھے یہ ڈر ہوا کہ آپ کہیں گے کہ اے ہارون، تو نے بنی اسرائیل کو فرقوں میں تقسیم کر دیا اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔ قال فما خطبك يا سامري؟ موسیٰ نے سامری سے فرمایا، اے سامری، تیرا کیا حال ہے؟ تو نے ایسا کیوں کیا؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي۔ سامری بولا، میں نے وہ منظر دیکھا جو لوگوں نے نہ دیکھا کہ حضرت جبریل ایک گھوڑی پر سوار ہیں اور جس جگہ ان کی گھوڑی کے قدم پڑتے وہاں سبزہ اگ آتا، تو میں نے فرشتے کی گھوڑی کے قدموں کے نشان سے ایک مٹھی مٹی اٹھا لی، پھر میں نے اسے بچھڑے کے منہ میں ڈال دیا، جس سے بچھڑا آواز نکالنے لگا اور میرے دل کو یہی اچھا لگا۔ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا۔ موسیٰ نے فرمایا، تو یہاں سے چلا جا، بے شک اب دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہ ہے کہ تو زندگی بھر کہتا پھرے گا کہ خبردار، مجھے کوئی چھونا نہیں،
لہٰذا اب جو شخص سامری کو چھوتا اسے اور سامری دونوں کو شدید بخار ہو جاتا اور سامری شور مچاتا پھرتا کہ مجھے کوئی چھوئے نہ۔ اور بے شک تیرے لیے آخرت میں بھی عذاب کا وعدہ ہے جو ہرگز تجھ سے نہیں ٹلے گا۔ اور اپنے بنائے ہوئے اس معبود یعنی بچھڑے کو دیکھ جس کے سامنے تو دن بھر جم کر بیٹھا رہا، ہمیں قسم ہے کہ ہم ضرور اسے جلائیں گے، پھر اس کی راکھ کو ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا هو وسع کل شیء علما۔ پھر بنی اسرائیل سے فرمایا تمہارا معبود تو صرف اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا۔ اے محبوب، اسی طرح ہم آپ کے سامنے پہلی قوموں کی خبریں بیان فرماتے ہیں تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں، اور بے شک ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ایک عظیم ذکر یعنی قرآن عطا فرمایا۔ من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا۔ جو اس قرآن سے منہ پھیرے اور ایمان نہ لائے تو بے شک وہ قیامت کے دن اپنے گناہ کا ایک بھاری بوجھ اٹھائے گا، وہ ہمیشہ اس گناہ کے عذاب میں رہیں گے، اور وہ قیامت کے دن ان کے لیے کیا ہی برا بوجھ ہوگا۔ يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا۔ جس دن سور پھونکا جائے گا اور ہم اس دن مجرموں کو اس حال میں اٹھائیں گے کہ ان کی آنکھیں خوف کے مارے نیلی ہو گئی ہوں گی۔ يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا۔ وہ آخرت کے خوفناک احوال دیکھ کر آپس میں چپکے چپکے کہتے ہوں گے کہ تم دنیا میں صرف 10 راتیں ٹھہرے ہو۔ نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما۔ ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہیں گے، جبکہ ان میں سب سے بہتر رائے رکھنے والا کہے گا کہ 10 نہیں بلکہ تم صرف ایک ہی دن ٹھہرے تھے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لا ترى فيها عوجا ولا امتا۔ اور اے محبوب، وہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کا کیا ہوگا۔ آپ فرما دیجئے میرا رب ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا تو زمین کو چٹیل ہموار میدان کر کے چھوڑے گا، آپ اس میں کوئی اونچی نیچی جگہ نہ دیکھیں گے، یعنی زمین بالکل سیدھی ہوگی۔ يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا۔ اس دن لوگ میدان محشر کی طرف بلانے والے فرشتے حضرت اسرافیل کے پیچھے دوڑیں گے، کسی کے لیے اس سے ادھر ادھر ہونا ممکن نہ ہوگا، اور سب آوازیں رحمان کے حضور اس کی ہیبت اور جلال کی وجہ سے پست ہو کر رہ جائیں گی۔ تو اے بندے، تو آہستہ سی آواز کے سوا کچھ نہ سنے گا۔ يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا۔ جس دن کسی کی شفاعت فائدہ نہ دے گی مگر اس کی شفاعت فائدہ دے گی
جسے رحمان نے شفاعت کی اجازت دی ہوگی اور اس کی بات پسند فرمائی ہوگی، جیسے انبیاء کرام اور اولیاء عظام وغیرہ۔ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما۔ وہ جانتا ہے جو لوگوں کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، یعنی وہ بندوں کے اگلے پچھلے تمام حالات و واقعات کو جانتا ہے، اور لوگ اپنے علم سے اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی اس کی ذات کی حقیقت معلوم نہیں کی جا سکتی۔ وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما۔ اور قیامت کے دن تمام چہرے اس اللہ کے حضور جھک جائیں گے جو خود زندہ ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والا، اور جس شخص نے ظلم کا بوجھ اٹھایا یعنی کفر کیا، بے شک وہ کھلے خسارے میں ہوگا۔ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما۔ اور جس شخص نے مسلمان ہو کر کچھ اچھے کام کیے تو اسے نہ تو کسی زیادتی کا خوف ہوگا اور نہ نقصان کا۔ وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا۔ اور اسی طرح ہم نے اس کتاب کو عربی قرآن کی صورت میں اتارا اور اس میں بار بار عذاب کا ڈر سنایا تاکہ لوگ نافرمانی سے بچیں، یا قرآن ان کے دل میں نصیحت قبول کرنے کا جذبہ اور غور و فکر پیدا کرے۔ فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما۔ تو اللہ سب سے بلند ہے، سچا بادشاہ، اور اے حبیب، قرآن کی وحی آپ کی طرف مکمل ہو جانے سے پہلے آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں، اور یوں عرض کریں، اے میرے رب مجھے علم زیادہ دے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ اور بے شک ہم نے اس سے پہلے آدم کو تاکیدی حکم دیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، تو وہ بھول گئے، اور ہم نے ان کا پختہ ارادہ نہ پایا، یعنی نافرمانی کا ارادہ نہ پایا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ۔ اور یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ۔ تو ہم نے فرمایا، اے آدم، بے شک یہ آپ کا اور آپ کی زوجہ حوا کا دشمن ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ آپ دونوں کو جنت سے نکال دے، پھر آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ۔ بے شک آپ کے لیے جنت میں یہ نعمت ہے کہ نہ تو آپ بھوکے ہوں گے اور نہ ہی برہنہ ہوں گے، یعنی ہمیشہ جنتی لباس آپ کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ بھی نعمت کہ جنت میں نہ تو آپ کو پیاس لگے گی اور نہ ہی دھوپ کی تکلیف ہوگی۔ فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى۔ تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور بولا،
اے آدم، کیا میں تمہیں ہمیشہ رہنے کا درخت اور ایسی بادشاہی حاصل کرنے کا طریقہ بتا دوں جو کبھی کمزور نہ ہو؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعسى آدم ربه فغوى پس ان دونوں نے اس درخت سے کھا لیا تو اس کے کھاتے ہی ان کے ستر ان پر ظاہر ہو گئے، یعنی جنتی لباس ان کے جسم سے اتر گئے، اور وہ دونوں جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسموں کو چھپانے لگے، اور آدم سے اپنے رب کے حکم کی تعمیل میں لغزش ہوئی، تو جو مطلب چاہا تھا یعنی ہمیشہ کی زندگی اس کی راہ نہ پائی۔ ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى پھر ان کے رب نے انہیں چن لیا تو توبہ اور استغفار اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرنے کے سبب ان پر اپنی رحمت سے رجوع فرمایا اور انہیں اپنے قرب خاص کی راہ دکھائی۔ قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى۔ اللہ نے فرمایا، تم دونوں اکٹھے جنت سے زمین پر اتر جاؤ، تم یعنی تمہاری اولاد میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، پھر اگر تم سب کے پاس میری طرف سے ہدایت یعنی کتاب اور رسول آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی بدبخت ہوگا۔ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا۔ اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے دنیا و قبر میں تنگ زندگانی ہے، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا۔ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ فرمائے گا، اسی طرح تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں تو تو نے اندھا بن کر انہیں بھلا دیا اور انہیں چھوڑ دیا، ایسے ہی آج تجھے عذاب میں چھوڑ دیا جائے گا اور کوئی تیری خبر نہ لے گا۔ وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى۔ اور ہم حد سے بڑھنے والے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لانے والے کو اسی طرح سزا دیتے ہیں، اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے زیادہ سخت اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى۔ تو کیا ان کافروں کو اس بات سے ہدایت نہ ملی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو نافرمانی کے سبب ہلاک کر دیا؟ یہ ان کے رہنے کی جگہوں میں چلتے پھرتے ہیں، یعنی سفر کے دوران ان کا گزر ان راستوں سے ہوتا ہے، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے عبرت حاصل کرنے کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى۔ اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے مقرر نہ ہو چکی ہوتی کہ آپ کی امت عام عذاب سے ہلاک نہیں کی جائے گی،
اور قیامت کا ایک وعدہ مقرر نہ ہوتا تو ضرور دنیا ہی میں ان پر عذاب لپٹ جاتا۔ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى۔ تو اے محبوب آپ ان کی باتوں پر صبر کریں اور سورج طلوع ہونے سے پہلے یعنی فجر میں اور اس کے غروب ہونے سے پہلے یعنی نماز عصر میں اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کیجیے، اور رات کی گھڑیوں میں مغرب اور عشاء میں اور دن کے درمیانی کناروں پر ظہر میں اس کی پاکی بیان کیجیے، اس امید پر کہ آپ اللہ کے فضل اور عطا سے راضی ہو جائیں۔ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى۔ اور اے سننے والے، تو دنیاوی زندگی کی اس تر و تازگی اور چمک دمک کی طرف اپنی آنکھیں نہ پھیلانا جو ہم نے کافروں کے جوڑوں کو عارضی نفع اٹھانے کے لیے دے رکھی ہے، تاکہ ہم انہیں ان نعمتوں کے سبب فتنے میں ڈالیں، اس طرح کہ جتنی نعمتیں زیادہ ہوں گی اتنی ہی نافرمانی ہوگی، اور پرہیزگاروں کے لیے جنت میں تیرے رب کا رزق سب سے عمدہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى۔ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود بھی اس پر ثابت رہ، ہم تجھ سے ان کی روزی نہیں مانگتے بلکہ ہم ہی تجھے اور انہیں روزی دیتے ہیں، اور اچھا انجام یعنی جنت پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى۔ اور کافر بہت سی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بولے، یہ نبی ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟ کیا ان کے پاس پہلی آسمانی کتابوں میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا ذکر ہے اس کا بیان نہیں آ چکا؟ اس کے ہوتے ہوئے اور کون سی نشانی طلب کرتے ہیں؟ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ۔ اور اگر ہم انہیں رسول کے آنے سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو ضرور وہ قیامت کے دن کہتے، اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم تیرے عذاب کے سبب ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہی تیری آیتوں کی پیروی کرتے۔ قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے، سب انجام کا انتظار کر رہے ہیں تو تم بھی انتظار کرو، عنقریب تم جان جاؤ گے کہ ہم میں سے اور تم میں سے سیدھے راستے والے کون ہیں اور کس نے ہدایت پائی۔